الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ رب العزت نے اپنے دین متین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر دور میں جب بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کے نام پہ شکوک اور شبہات پیدا کیے، عقائد اور مسائل میں عجیب و غریب اعتراضات امت کے سامنے لائے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا جنہوں نے ان شکوک اور شبہات کو ختم کیا. چنانچہ ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو، اس کی تاریخ کے اندر بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں. میں ماضی بعید کی بات نہیں کرتا، اپنے قریبی دور خصوصاً بر صغیر پاک و ہندوستان کی سرزمین کی بات کرتا ہوں کہ آپ یہاں کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ فرمائیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی فتنہ آیا عقیدے کے نام پہ یا مسئلے کے نام پہ، اللہ رب العزت نے اس وقت کا ایک بہت بڑا عالم، داعی اور مصلح امت کو پیدا کیا، جس نے دلیل کی دنیا میں دلائل کی طاقت کے ساتھ انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ایسے فتنوں کا تعاقب کیا ہے. چنانچہ سن 1602 غالباً بنتا ہے، اس میں جلال الدین اکبر یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس نے دین اکبری کے نام سے ایک فتنہ ایجاد کیا، جس میں نے شراب کو حلال قرار دیا، خنزیر کو حلال قرار دیا، دیگر اس طرح کے اس نے یہ فتاوے جاری کیے، اور خود گویا اپنے آپ کو خدا ہونے کا مدعی بن بیٹھا. تو اللہ جل شانہ نے اس وقت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جو آئے اور انہوں نے دلائل کے ساتھ اس فتنے کا تعاقب کیا. پھر تھوڑا اور آگے چلیں، سن 1854 کے اندر ایک بہت بڑا عیسائی، اور وہ آگرہ کے اندر آیا، دلی آگرہ کے اندر، اور اس نے آ کر مسلمانوں کو چیلنج دیا. فنڈر پادری، جس کا نام تھا فنڈر پادری، وہ میدان میں آیا اور اس نے یہ چیلنج دیا کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان میرا مقابلہ دلائل کی دنیا میں نہیں کر سکتا. تو اس وقت حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، اور انہوں نے دلیل کی دنیا میں اس فتنے کا تعاقب کیا. 17 اپریل کو آگرہ کے اندر بہت بڑا مناظرہ شروع ہوا، اور یہ مناظرہ 1 یا 2 دن نہیں بلکہ 17 دن لگاتار یہ مناظرہ جاری رہا. اور اس کے اندر یہ جو عیسائی پادری تھا، بہت بڑا پوپ تھا، فنڈر پادری، اس کو شکست فاش لینا پڑی، اور مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کی پوری روایات بھی چھپی المناظرۃ الکبریٰ کے نام سے عربی کے اندر. اور مولانا رحمۃ اللہ کیروانی نے پھر اسی موقع پہ عیسائیت پہ بہت سی کتب لکھیں، جن میں ازالۃ الاوہام ہے، ازالۃ الشکوک ہے، ایجاد عیسوی ہے، اظہار الحق ہے، وغیرہ ذالک. پھر اسی اظہار الحق کو متن بنا کر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بائبل سے قرآن تک کے نام سے 3 جلدوں میں کتاب لکھی، جو حقیقتاً اظہار الحق کی شرح ہے. تو گویا مولانا رحمۃ اللہ کیروانی نے اس عیسائیت کے نام سے آنے والے فتنے کا یوں تعاقب کیا. تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، سن 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس جنگ آزادی کے بعد جہاں پہ اور مسائل پیدا ہوئے، وہاں پہ منکرین تقلید کا ایک فتنہ میدان میں آیا، اور انہوں نے قرآن و حدیث کے نام پہ فقہ اور فقہا کی گستاخیاں اور فقہ اور فقہا کے بارے میں تبرہ بازیاں، یہ چیزیں شروع کر دیں. اس وقت بھی علماء میدان میں آئے، بلکہ آگے ہٹ کر 30 مئی 1866 کو حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد رکھی. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 5 آدمی تھے جو دیوبند کے بانیان تھے، لیکن چونکہ بڑے مولانا نانوتوی تھے تو اس لیے حضرت نانوتوی کا نام لیا جاتا ہے. حضرت مولانا نانوتوی تھے، اس طرح حضرت مولانا ذوالفقار جو شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے والد گرامی تھے، اور اس طرح مولانا فضل الرحمن جو علامہ شبیر احمد عثمانی
صاحب فتح الملہم اور مفتی عزیز الرحمن صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند کے والد صاحب تھے، اور اس طرح مولانا رفیع الدین اور مولانا عابد حسین، یہ 5 آدمی تھے جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اور دیوبند کی بنیاد کہاں پہ رکھی؟ ایسی جگہ پہ رکھی کہ جہاں سے دیوبند کی بنیاد سے تقریباً 200 سال پہلے جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس وقت یہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی باغات نہیں تھے، کوئی محلہ نہیں تھا، کوئی شہر نہیں تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے ہوئے یہاں پہ رک گئے، تو شاگرد کہنے لگے، خلفاء کہنے لگے حضرت کیا ہوا، کیوں رک گئے؟ تو فرمانے لگے مجھے اس جگہ سے علوم نبوت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اذا حبت ریح الایمان نام پہ کتاب لکھی ہے جو عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، بلکہ ترجمہ خود انہی نے کیا، سیرت سید احمد شہید۔ انہوں نے اس کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت نقل کی ہے کہ جب وہ بالاکوٹ کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور سکھوں سے لڑنے کے لیے، اس وقت جب ان کا یہاں اس سرزمین جہاں پہ دیوبند کا بعد میں بنیاد رکھی جانی تھی، اس سرزمین سے جب ان کا گزر ہوا، اس وقت انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ مجھے اس جگہ سے علوم نبوت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تو سیرت سوانح قاسمی کے اندر مولانا مناظر احسن گیلانی نے بھی نقل کیا ہے، اور انوار قاسمی میں مولانا انوار الحسن شیرکوٹی نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا جب طالب علمی زمانے میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میرے پورے جسم سے دودھ کی نہریں رواں ہیں، اور وہ گئے اپنے استاد حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مولانا مملوک علی نانوتوی جو والد گرامی تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے، ان کے پاس گئے اور جا کر کہا استاد جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تیرے وجود سے علوموں کی فیضان اور باران شروع فرمائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لگایا ہوا پودا، یہ دارالعلوم دیوبند، اس کا فیض پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے تک کیسے پہنچا۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ 1901 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب 1901 میں دعوی نبوت کیا، ورنہ اس سے پہلے وہ مہدی ہونے کا، مسیح ہونے کا، ذلی ہونے کا، برودی، تشریع وغیرہ یہ دعوی کر چکا تھا۔ جو اصل اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی بنیاد پہ علماء لدھیانوی نے کفر کا فتویٰ دیا، اکابر علماء دیوبند میدان میں آئے، وہ 1901 کے بعد ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی جیسا بندہ آیا، اس نے دعوی نبوت کیا، تو اس وقت علماء لدھیانوی میدان میں آئے، اکابر علماء دیوبند میدان میں آئے، اور انہوں نے اس فتنے کا خوب تعاقب کیا۔ بلکہ عجیب بات، نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ انور، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مائناز تصنیف ہے، جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پہ ہے، اور سب سے پہلی یہی کتاب تھی جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پہ لکھی گئی۔ اور آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، ابھی یہ کتاب ملتی نہیں ہے، میں نے بنوری ٹاؤن میں بھی پتہ کیا، بہت سے مکاتب میں پتہ کیا، مجھے نہ ملی، بالآخر ایک بندے سے میں نے اس کی فوٹو شیئر کرائی۔ تو اس کتاب کی عربی اتنی مشکل ہے جیسے ہماری مقامات حریری کی عربی مشکل ہے۔ یہ علامہ یوسف بن نوری کی تصنیف ہے، ہدیۃ العنبر فی نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ انور۔ اس کتاب کے اندر علامہ یوسف بن نوری فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا باعث، محرک اور اصل علت اور وجہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت تھا۔ حضرت اتنے غم میں پگھلے، وہاں الفاظ ہیں کاذابتہ، جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، ایسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں ایسے پگھلے، اور اسی کی وجہ سے حضرت کی وفات ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں یعنی اس وقت علماء کو کتنی فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے یوں دلائل کی دنیا میں اس فتنے کا تعاقب کیا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور آگے چلتا ہوں، آگے آئیں، یہ 1901 کی بات ہے۔ 1905 یا 1906 آتا ہے۔ 1905 یا 1906 کے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے بریلی سے، مولانا احمد رضا خان صاحب، اور انہوں نے اکابر علماء دیوبند جو تمام فتن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے اور تمام فتن کا سدباب کر رہے تھے،
ان میں سے 4 حضرات کی عبارات کو لیا۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس، اور حضرت قطب الاقطاب فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رشیدیہ، اور حضرت زبدۃ المحدثین علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی براہین قاطعہ، اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان، یہ 4 عبارات لیں اور لے کر حرمین شریفین گیا، اور وہاں پر جا کر اکابر علماء دیوبند پہ اس نے کفر کے فتوے لگوائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسا عجیب آدمی تھا کہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولے قادیان میں بیٹھ کے، سر سید احمد خان نے جھوٹ بولے ہندوستان میں بیٹھ کے، اور یہ وہ آدمی تھا جس نے جھوٹ کہاں بولے؟ حرمین شریفین جا کر، جہاں پہ دنیا اپنی گناہوں کی معافی کے لیے جاتی ہے، اپنی مغفرت طلب کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر یہ بندہ جا رہا ہے اور حامیان اسلام کے خلاف جھوٹ بول کر وہاں پر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لے رہا ہے۔ جب اس نے یہ حسام الحرمین کے نام سے کتاب لکھی، اس وقت ہمارے اکابر علماء دیوبند میدان میں آئے اور انہوں نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ اولاً تحریری شکل میں کیا تھا؟ علامہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے نام سے کتاب لکھی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے التصدیقات لدفع التلبیسات المعروف المہند علی المفند، یہ المہند علی المفند اس کا اصل نام التصدیقات لدفع التلبیسات ہے، اس کے نام پہ حضرت سہارنپوری نے کتاب لکھی۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب نے الجنہ لأہل السنہ کے نام پہ کتاب لکھی۔ حضرت مولانا ابن شیر خدا مرتضیٰ حسن چاندپوری نے سائقہ آسمانی برفرقہ رضاخانی کے نام پہ کتاب لکھی، اور اس طریقے سے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نے مقاعد رضاخانی کے نام پہ کتاب لکھی۔ الغرض اس وقت کے اکابر جو موجود تھے انہوں نے اس فتنے کا تحریری شکل میں جتنا دفاع ہو سکتا تھا دفاع کیا، لیکن اب ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح ہم تحریری شکل میں اس کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ایک جماعت کو وجود دیں، ایک جماعتی شکل میں، تقریری شکل میں، خطابت کے میدان میں، اسٹیجوں پر بھی جا کر اس فتنے کا تعاقب کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے چند تلامذہ، چند شاگرد جمع ہوئے، اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے معناز شاگرد تھے۔ انہی کا واقعہ ہے جو مختلف کتب میں ملتا ہے، جب حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے پاس پڑھنے کے لیے دیوبند تشریف لے گئے، دیوبند میں نہیں تھے بلکہ، کیونکہ حضرت گنگوہی کی وفات ہے 1905 میں اور مولانا حسین علی صاحب کی وفات ہے 1944 میں۔ جب یہ گنگوہ پہنچے تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر تھی اور حضرت بیمار تھے، تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا شاگردوں کو کہ بھئی آپ ایسا کریں، میں تو پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، آپ ایسا کریں آپ دیوبند چلے جائیں یا مظاہر العلوم سہارنپور چلے جائیں یا ندوۃ العلماء چلے جائیں، چونکہ میں تو اب پڑھا نہیں سکتا۔ تو تمام تلامذہ، تمام شاگرد چلے گئے، لیکن مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ گئے۔ جب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ گئے تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ بھئی حسین علی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، استاد جی جب تک ہمیں آپ کی ضرورت تھی ہم رہے، جب ابھی آپ کو ہماری ضرورت پیش آئی ہم چلے جائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ میں نہیں رہوں گا، میں نے یہاں آپ کی خدمت کرنی ہے۔ چنانچہ کئی دن حضرت کی، کئی سال بلکہ خدمت کرتے رہے، اور ایک دن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بلایا اور حضرت گنگوہی فرمانے لگے کہ مولوی حسین علی کتابیں لے آ۔ وہ کتابیں لائے، انہوں نے ہر کتاب کا شروع آخر درمیان تھوڑا تھوڑا پڑھا دیا، اور پھر سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا جا مولوی حسین علی میاں والی وہاں بچنا کا دیہات بھی یاد کرے گا کہ کوئی بندہ رشید احمد گنگوہی سے پڑھ کے آیا تھا۔ پھر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا اور جو فتنہ اہل بدعت کے خلاف یا باقی فتن کے خلاف، بلکہ ان کا لقب تھا رئیس المناظرین، امام المفسرین، تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے، اور یہ حضرت مولانا خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ خواجہ سراج الدین وہی ہیں جن کے نام پہ خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف ہے، یہ جو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر بنتے ہیں، کیونکہ خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے شیخ تھے مولانا عبداللہ، پھر مولانا عبداللہ کے شیخ تھے ابو سعد احمد خان۔ ابو سعد احمد خان اور مولانا حسین علی دونوں پیر بھائی ہیں، پھر ان دونوں کے شیخ تھے خواجہ سراج الدین، پھر خواجہ سراج الدین ان کے شیخ تھے
حضرت خواجہ عثمان دامانی، اور خواجہ عثمان دامانی ان کے شیخ تھے مولانا دوست محمد قندھاری، اور دوست محمد قندھاری ان کے شیخ تھے شاہ احمد سعید دہلوی، اور شاہ احمد سعید دہلوی ان کے شیخ تھے شاہ ابو سعید دہلوی، اور شاہ ابو سعید دہلوی ان کے شیخ تھے مولانا غلام محمد بدایونی، اور مولانا غلام محمد بدایونی ان کے شیخ تھے مرزا مظہر جان جانا شہید رحمہ اللہ، اور مرزا مظہر جان جانا ان کے شیخ تھے حضرت مولانا محسن، اور مولانا محسن کے شیخ تھے خواجہ سیف الدین، اور خواجہ سیف الدین کے شیخ تھے حضرت خواجہ معصوم، اور خواجہ معصوم کے شیخ تھے ان کے والد گرامی حضرت مجدد الفسانی۔ تو یہ میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات عموماً ہم ایک مغالطے میں شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ایک نام ملتا ہے مولانا حسین علی نیلوی کا، جو وہ لوگ جو حیات النبی کا انکار کرتے ہیں انہی میں سے ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے پہ بڑا کام کیا ہے۔ ہم لوگ اس مغالطے میں شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ مولانا حسین علی الوانی اور مولوی حسین نیلوی ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ یہ ایک ہی شخصیت کے نام نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1944 میں ہے، اور مولوی حسین نیلوی کی پیدائش 1936 میں ہے، اور مولوی حسین نیلوی کی وفات تو ابھی ہوئی ہے 2006 کے اندر۔ اس لیے تو یہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ یہ میدان میں آئے، اور انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور جماعت کی بنیاد جس کے اندر امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب تھے، اور اس طرح حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب تھے، مولانا نصیر الدین غور غشتوی تھے، اور مولانا حضرت مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی تھے۔ یہ حضرات تھے، اور ان تمام حضرات نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ ہم توحید کی اشاعت کریں گے، ہم بدعات کے خلاف تقریریں کریں گے۔ اس طرح یہ کام چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت آیا 1957 کا۔ 1957 میں ملتان خیر المدارس میں سالانہ جلسہ تھا۔ جلسہ کرانے والے حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سالانہ جلسہ تھا، بہت بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اس میں یہ حضرات بھی تشریف لائے۔ تو اس میں تقریر تھی مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کی، وہ تقریر کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، چونکہ فتنہ بریلویت کے خلاف کام کر رہے تھے، حاضر ناظر ہیں اور ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر کیا، آپ تو روزے میں بھی زندہ نہیں ہیں، نہ یہاں سے سنتے ہیں نہ وہاں سے سنتے ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے درود پڑھیں، وہاں پہ آپ پہنچایا جاتا ہے، یا وہاں پر جا کر پڑھیں، خود سنتے ہیں، یہ نظریہ اور عقیدہ غلط اور شرکیہ ہے۔ تو بھرے مجمع میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب نے اس نظریے کا اور اس عقیدے کا جو امت کی 14 صدیوں سے چلا آ رہا تھا انکار کر دیا۔ جب یہ انکار کیا تو اسی وقت مولانا محمد علی جلندری مجاہد ختم نبوت یہ آئے اسٹیج پہ، اور انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھئی مولانا نے یہ جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابر کا منہج سمجھے کہ وہیں پہ جس سٹیج پہ دستار بندی ہے، ختم بخاری ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، اور اس کے اندر جہاں پہ ایک عالم جو بظاہر اپنوں میں شمار ہے وہ ایک غلط نظریہ اور غلط عقیدہ دے کر جا رہا ہے، وہیں پہ ہمارے اکابر نے یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو، اگر یہ بات پیش کرتے ہیں تفرقہ ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، فرقہ واریت ہوتی ہے، لوگ یہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے خلاف اٹھے تھے، یہ بھی 2 جماعتوں میں بٹ گئے۔ نہیں، وہیں میدان میں آئے اور وہیں پہ جا کر انہوں نے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے غالباً ایک رسالہ چھپتا ہے لاہور سے، نقیب ختم نبوت کے نام سے۔ اس رسالے کے اندر ایک مضمون تھا، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے، ابھی فوت ہوئے ہیں، غالباً ہمارے دورے والے سال فوت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ مضمون کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، خطابت کی جیسے حضرت کی خطابت تھی، خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ تو بیان ختم ہوا تو خطابت کے آخر میں ایک بندے نے چٹ لکھی، پرچی لکھی، جیسے ہوتا ہے مزاج، تو پرچی لکھی، اور پرچی پہ سوال یہ تھا کہ کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ اب یہ سوال تھا۔ اب یہ لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، اور یہ سوال کرتے ایسے بندے سے ہیں جو کیا ہو، جو اس فن کا نہ ہو، اس لیے انہوں نے سوال کیا اسی فن سے۔ ایک دفعہ بات سے بات نکل پڑتی ہے، وہاں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ میں تھے، تو
انہوں نے کچھ بندے بٹھائے جو مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی گفتگو کریں گے، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نہیں تھے بلکہ ایک اور عالم تھے، ان سے یہ گفتگو کریں گے، سوال و جواب کریں گے۔ تو جب یہ انہوں نے سوال و جواب شروع کیا تو حضرت فرمانے لگے بات سنو بھائی، میں تو ایک خطیب آدمی ہوں، آپ نے بھی مناظرہ کرنا ہے، اس مسئلے پہ پوچھنا ہے، آپ جائیں حضرت مولانا امین کاڑوی صاحب کے پاس، آپ جائیں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے پاس۔ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو گفتگو کرنی ہے، آپ ہی سے کرنی ہے۔ تو یہ ان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ حضرت قاری حنیف ملتانی تھے، بہت بڑے ہمارے پنجاب کے خطیب گزرے ہیں، طرز لگا کر بیان کرتے تھے۔ تو ایک مقام پہ انہوں نے بیان کیا، خطابت کی، تو پھر یہی لوگ آ گئے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ان غیر مقلدین کہ ہم بھائی آپ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ حضرت فرمانے لگے بھائی دیکھو، میں مناظر آدمی نہیں ہوں، میں خطیب آدمی ہوں، بھائی آپ مجھ سے مناظرہ کرنے کیوں آ گئے؟ مناظرہ کرنا ہے جاؤ مولانا امین کاڑوی کے پاس، مناظرہ کرنا ہے جاؤ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے پاس جا، مجھ سے کیا مناظرہ لینے آئے ہو؟ لیکن انہوں نے اصرار کیا نہیں، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ جب بہت زیادہ مجبور کیا تو حضرت چلے گئے۔ اب جب مناظرے کے لیے گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تو مناظر آدمی بھی نہیں ہوں، پھر نابینا بھی تھے، اب میں کیا کروں گا؟ تو جیسے ہی میں مناظرہ کا میدان سجا، حضرت نے مسئلہ، جیسے ان کی عادت ہے ترک رفع دین کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، مسئلہ چھیڑا تو حضرت نے فوراً دلیل پیش کی ترک رفع دین پہ، تو وہ فوراً کہنے لگا یہ حدیث جو ہے غریب ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مولانا قاری حنیف جلندی صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ظالم، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، نبی کی حدیث کو غریب کہتا ہے؟ نبی کی حدیث، تو امیر، تیرا گھر امیر، تیرا کنبہ امیر، تیرا خاندان امیر، میرے نبی کی حدیث غریب؟ اور ظالم اس کو پکڑو، نبی کی توہین کر رہا ہے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو ضعیف اور غریب کہہ رہا ہے۔ ایسے جب بات شروع کی نا، اب عوام تو عوام ہوتی ہے، اب عوام نے کہا باقی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو یہ ضعیف کہہ رہا ہے، غریب کہہ رہا ہے۔ اس طرح جو ہے نا پھر انہوں نے کیا ہے مناظرے کا کیا رخ بدل دیا۔ تو یہ ہوتا ہے اصل میں مناظرے کے اندر۔ چلو یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو میں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی تقریر سے۔ تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تقریر فرمائی، تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت شاہ جی تھے، خطیب آدمی تھے، وہ فرمانے لگے ہاں نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، جیسے انہوں نے یہ فتویٰ دیا، نیچے اترے، حضرت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ آئے اور فوراً کہا کہ بھائی بات سنو، ایک مسئلہ ہے کہ انگریز کو ہندوستان سے کیسے نکالنا ہے، ایک یہ ہے قادیانیت کا تعاقب کیسے کرنا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر مسئلہ ہو انگریز کو نکالنے کا، مسئلہ ہو قادیانیت کا تعاقب کرنے کا، تو ہم بات مانیں گے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی۔ باقی کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس میں امیر شریعت کی بات نہیں ہوگی، اس میں مجھ خیر محمد جلندری کی بات چلے گی، اور میں فتویٰ دیتا ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے اکابر کا منہج ہے، امیر شریعت۔ اور پھر آگے دیکھو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھپکی دی اور فرمایا خیر محمد جلندری تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ یعنی جو فن جس کا ہو اس سے مراجعت کرنی چاہیے، جو جس کا فن ہے اس سے بندہ پوچھے۔ ہوتا کیا ہے، عقائد کا فن حضرت استاذی کا ہے، مرکز اہل سنت کا ہے، اب رجوع کیا ہے کسی اور سے ہوتا ہے، پھر وہی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بھائی آپ نے تو ان حضرات کو پڑھا نہیں ہے، بھائی جن نے ان کے عقائد کو پڑھا ہے، نظریات کو پڑھا، آپ ان سے جا کر پوچھیں بھائی ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، ان کے کیا عقائد و مسائل ہیں، ان کے ساتھ نکاح کا کیا حکم ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جب حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھرے مجمع میں اسٹیج پہ اس بات کی وضاحت کی، اس کے بعد لمبی بحث چلتی ہے۔ میں یہ صرف ان فرقہ مماتیت کا پس منظر عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے پورا پس منظر دینے میں ہو کہ یہ کیسے اس وجود میں آیا اور یہ کیسے یہاں پر آ گئے، یہ تو پتہ چلے نا یہ کیسے وجود میں آئے ہیں۔ تو اس وقت پھر اکابر علماء دیوبند نے صلح کی بڑی کوششیں کی۔ ادھر 1960 کے اندر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر شیراں والا کے اندر اجلاس بلایا کہ بھائی آپ آئیں، ہم اس کا تصفیہ کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہ آئے۔ پھر 1961 کے اندر، جنوری 1961 کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو حضرات کھڑے ہوئے اور ان دونوں کہا کہ ہم جو ہے نا آپ دونوں ہمیں ثالث مقرر کر دیں، ہم تصفیہ کر دیتے ہیں، ہم دونوں کا قید و نظریات کو دیکھ کر جو صحیح باتوں کی ہوں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو 12 اس عنایت اللہ شاہ گجراتی نے بھی دستخط کر دیے، مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کر دیے، ادھر مولانا محمد علی جلندری نے بھی اور مولانا غلام غوث ہداروی نے بھی، یہ سارے ہو گئے۔
لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوا کہ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ جو مقررہ تاریخ تھی اس پہ نہ پہنچ سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت چونکہ فتنہ یعنی قادیانیت کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے تو حضرت کا کوئی چالان ہو گیا یا ورنہ گرفتاری ہو گئی, پہنچ نہ سکے. تو پھر ان حضرات نے فرمایا کہ آپ ہمیں ابھی تحریر لکھ کر بھیج دیں. تو انہوں نے کہا ہم تحریر لکھ کر نہیں بھیجتے, ہم جو ہے زبانی مناظرہ کریں گے. بالآخر 1962 کے اندر حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے چل کے یہاں پاکستان تشریف لائے اور راولپنڈی تعلیم القرآن مدرسہ میں آئے. وہاں پہ گفتگو چلی اور بالآخر فریقین کا یہ ایک متفقہ تحریر لکھی گئی. یہ ایسی تحریر تھی جو دسمبر کے ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں بھی چھپی دسمبر 1962, اور اگست تعلیم القرآن اگست 1962 صفحہ 24 اور 25 پہ بھی یہ تحریر چھپی. وہ تحریر کیا تھی؟ تحریر کا عنوان یہ تھا کہ حیات النبی پر 4 سالہ نزاع کا خاتمہ. مسئلہ حیات النبی پر 4 سال سے 1957 سے 62 تک 4 سال ہو گئے نا, یہ 4 سالہ جو نزاع چلا رہا ہے اس کا خاتمہ. اس کا پھر خاتمہ ہوا اور یہ تحریر یہ لکھی گئی کہ وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں, آگے بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں, ٹھیک ہے, بتعلق روح زندہ ہیں اور اسی قبر پر پڑھے جانے والا صلاۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں اور دور والا صلاۃ والسلام آپ پر پہنچایا جاتا ہے. یہ تحریر لکھی گئی اور اس تحریر پر 4 بندوں نے دستخط کیے. دستخط کے الفاظ تھے یہ تھے لاش ہے غلام اللہ خان, لاش ہے جیسے لکھتے ہیں اپنے سادہ الفاظ, اور مولانا نور محمد خطیب قلعہ دیدار سنگھ اور مولانا محمد علی جلندری اور مولانا قاری طیب قاسمی. ان 4 بندوں کی اس تحریر پہ دستخط ہوئے. لیکن عنایت اللہ شاہ صاحب نہ آئے. انہوں نے کہا بھائی میں تو آتا ہی نہیں. یہ حضرات کہتے ہیں وہ بیمار تھے, بہرحال جو بھی تھا وہ نہ آئے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تحریر لکھائی. وہ یہ تحریر یہ تھی کہ بھائی اگر تو عنایت اللہ شاہ صاحب اس تحریر پہ دستخط کر دیں فبہا, اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو پھر یہ تحریر لکھو کہ تم دونوں عنایت اللہ شاہ اور مولانا یعنی مولانا غلام اللہ اور مولانا نور محمد, تم دونوں اس مسئلے میں نہ اسٹیج پہ بلاؤ گے, نہ ان کے ساتھ جو ہے آپ گفتگو کرو گے, نہ مناظرہ کرو گے, اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرو گے. تو انہوں نے یہ دوسری تحریر لکھی. اس بات کی اسی طرح وضاحت سمجھنا, یہ 2 تحریریں جب دوسری تحریر لکھی گئی تو مولانا حضرت قاری طیب صاحب یہاں پنڈی سے چلے لاہور پہنچے, اب واپس دیوبند جا رہے تھے. یہاں سے پیچھے مولانا غلام اللہ خان صاحب گئے اور کہتے ہیں حضرت آپ اس دوسری تحریر کو منسوخ کریں. دوسری تحریر کو چونکہ عنایت اللہ شاہ صاحب دستخط کرنے نہیں ہیں, اب ہم ان کو چھوڑ دیں, بالکل ان کو بلائیں نہیں, انتشار پیدا ہو جائے گا, آپ دوسری تحریر کو منسوخ کر دیں. حضرت نے فرمایا کہ دوسری تحریر کا وکیل میں مولانا خیر محمد جلندری کو بناتا ہوں, مولانا خیر محمد جلندری کا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا. اب یہ بات سمجھنا, یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ جو قاری طیب صاحب نے تحریر لکھائی تھی وہ تو منسوخ ہو گئی. بھئی وہ تحریر منسوخ نہیں ہوئی تھی. وہ تحریر اگر منسوخ ہوتی پھر دیوبند میں کیوں چھپی؟ اگر وہ منسوخ ہوتی تمہارے اپنے رسالہ تعلیم القرآن میں کیوں چھپی؟ وہ تحریر منسوخ نہیں ہوئی. تحریر جو حضرت قاری طیب صاحب منسوخ کرائی ہے وہ دوسری تحریر ہے جو وہاں پہ جا کر عنایت اللہ شاہ صاحب کا بائیکاٹ والی تحریر وہ حضرت نے منسوخ کرائی ہے. اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. جب بھی گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ مسئلہ حیات النبی پہ تو اس پہ تو دستخط ہیں ان حضرات کے, یہ تو ایک فیصلہ متفق کا فیصلہ ہو گیا, اکابر متفق ہو گئے. کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ پڑھیں نا, وہ جو حضرت لاہور پہنچے تو پیچھے انہوں نے منسوخ کرا دی تھی. وہ جو منسوخ ہوئی ہے تحریر وہ دوسری ہے, پہلی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ یہ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ آئے میدان میں, پھر چلے, پھر تسکین الصدور لکھی گئی, کیا چلتا رہا. تو ان حضرات نے اکابر علماء دیوبند سے تقریباً موٹے 5 مسائل میں اختلاف کیا ہے. علماء دیوبند سے کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے؟ بنیاد سمجھ لیں 5 مسائل میں. نمبر 1 مسئلہ ثواب و عذاب قبر. نمبر 2 حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 مسئلہ توسل. نمبر 4 استشفاء. اور نمبر 5 عرض اعمال. یہ 5 عقائد تھے موٹے جن کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا اور امت سے ایک الگ راہ پہ ہٹ گئے. ثواب و عذاب قبر, حیات النبی اور توسل, استشفاء اور عرض اعمال. ہمارا چونکہ عنوان استشفاء اور عرض اعمال ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ جب بھی یہ گفتگو ہوگی تو گفتگو کے اندر یہ سماع موتا کو لائیں گے. میں نے جیسے آپ کو پہلے اہل بدعت سے گفتگو کا طرز عرض کیا تھا, تو ان سے جب بھی گفتگو ہوگی یہ مسئلہ سماع موتا کو لائیں گے. تو یاد رکھنا آپ سماع موتا کے مسئلے کے بارے میں پہلے ایک اعلان کر دیں.
آپ کہتے بھائی سماع موتا کا مسئلہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مختلفی چلا آ رہا ہے، لہذا سماع موتا پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی دور صحابہ سے اختلافی مسئلہ ہے، بعض صحابہ جو ہیں سماع کے قائل ہیں عام اموات کے، بعض صحابہ قائل نہیں ہیں، لہذا آپ سماع موتا کی آڑ کے اندر آ کر حیات انبیاء کا انکار کر دیں، عذاب و ثواب و عذاب قبر کا انکار کر دیں، توسل و استغفار اعمال کا انکار کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بنیاد کو سمجھیں۔ ہم بہت اس بات پہ زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا طالب علم، چاہے وہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل میں تشریف لائے، چاہے وہ تخصص کے لیے علماء کرام آئیں، یا ہمارا جو عوامی 3 روزہ دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے، ہم اس میں ان کو بنیاد سمجھا دیں کہ بھئی بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک رافضی صاحب نے گفتگو کرنی ہے، اب گفتگو کا طرز کیا ہے، گفتگو کا کیا ہے، طرز کیا ہے۔ اچھا آپ جاتے ہیں، اب وہ کوئی بھی مسئلہ کہتا ہے تو ان کے ہاں 2 ہی اصول ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2 اصولوں پہ بات کرنی ہے، ثقلین پہ۔ ثقلین سے مراد یہ ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت۔ جب بھی ثقلین جو راویوں کی اصطلاح ہے، اس ثقلین سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت۔ لگتا ہے تھک گئے آپ، ہاں؟ اچھا چلو آپ کو چلو راویت پہ نا بات یاد آئی تو ایک آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی یہ تھکاوٹ اور الجھن ختم ہو جائے۔ یہ جو جلال الدین اکبر، جس نے دین اکبری کا موجد تھا، اس کا بیٹا تھا جہانگیر، پھر جہانگیر کا بیٹا تھا شاہ جہان، پھر شاہ جہان کا بیٹا تھا اورنگزیب عالمگیر، پھر یہ اس کی 4تھی نسل اورنگزیب عالمگیر، یہ پھر بہت بڑا مسلمان تھا جس نے فتاوی عالمگیری 5 علماء سے لکھوائی۔ تو یہ جو تھا نا شاہ جہان، یہ جہانگیر، اس کے دربار کے اندر ملا جی 2 پیادہ کے نام سے ایک آدمی تھا۔ یہ ملا جی 2 پیادہ کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ اصل میں اس کا نام تھا، بعض حضرات کہتے ہیں اس کا نام تھا محمد عمر، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا عبد المومن۔ یہ ملا جی 2 پیادہ، بس اس کے لطائف بھی چلتے ہیں ملا جی 2 پیادہ کے، تو اس کا وہاں موجود تھا۔ تو ایک دن یہ راویوں نے یہ کوشش کی ہم کس طریقے سے، یہ ایک الگ تاریخ ہے، وقت نہیں ہے میں اشارہ کرتا ورنہ، کہ ہم کس طرح ہندوستان کے اندر رافضیت کو عام کریں۔ تو یہ وہاں سے اس کی بیگم تھی ملکہ نور جہاں، وہ تھی شیعہ۔ اب ملکہ نور جہاں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں، اس نے وہاں سے کچھ ذاکر بلائے اور ذاکروں سے یہ کہا کہ آپ آئیں، اور آپ جب آئیں تو یہ لاہور کے راستے سے آئیں، ادھر سیدھا دہلی میں نہ پہنچیں، لاہور کے راستے میں آئیں، کیونکہ لاہور کے اندر نا آپ کچھ عرصہ ٹھہریں اور وہاں پر اپنا تعارف کریں، اپنی شہرت کریں، تھوڑے مشہور ہو جائیں گے نا، اس کے بعد جو ہے لوگوں کے ہاں آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ کہیں گے بھائی رافضی بڑے مناظر آئے ہیں، پھر یہاں کی جو مسلمان مناظر آپ سے ڈریں گے۔ اب یہ ایک مناظر آیا تو یہاں پر لاہور کے اندر حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب میاں میر صاحب کے پاس آیا، یہ آ کر رکا، تو میاں میر صاحب نے دوری سے دیکھا تو انہوں نے اپنی فراست سے پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ جو ہے نا یہ کو کالے دل والا لگتا ہے، دوری سے پہچان لیا۔ تو جب وہ میاں میر بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کر اپنا تعارف کرایا اور کہنے لگے بھئی ہمارا کام تو یہ ہے، ہم تو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو میاں میر صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے بھئی اہل بیت کی شان بیان کریں تو سنیوں کا ایمان بڑھتا ہے، آپ ہمیں بھی اہل بیت کی شان سنیں۔ اب انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے، یعنی اتنے اللہ نے اتنا مقام، اتنا رتبہ، اتنی شرافت اور منقبت عطا فرمائی کہ آپ کے ارد گرد تقریباً 40 میل تک جتنے بھی لوگ مدفون ہیں، آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، یہ ان کا مقام و شان ہے۔ تو میاں میر صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے اچھا یہ حضرت امام حسین کا مقام ہے، تو جو امام حسین کا نانا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا اتنا مقام بھی نہیں؟ امام حسین کا تو یہ مقام کہ 40 میل تک جو مدفون ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ان سب کی جو ہے مغفرت ہو گئی، اللہ نے عذاب دور کر دیا۔ اور جو امام حسین کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوئی؟ جب انہوں نے یہ بات بیان کی، اب یہ بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ اب اس بات کیا جواب تھا؟ یہ کہنے لگا کہ بھائی جن لوگوں کے صوفیوں کا یہ حال ہے ان کے مناظروں کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر چلے گئے، واپس نہیں گئے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پھر کچھ عرصے بعد یہ اب اس دربار میں آئے، اب ملا جی 2 پیادہ کا مناظرہ تھا۔ اب شیعہ مناظر نے شرط عجیب رکھی، شیعہ مناظر کہتا ہے کہ مناظرے کی شرط یہ ہوگی کہ مناظرہ خاموشی کے ساتھ ہوگا، کوئی بولے گا نہیں، مناظرہ اشاروں میں ہوگا۔ شرط ہوتی ہے نا مناظروں کی عجیب و غریب۔
تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ آیا اور اس نے آ کر شیعہ مناظر نے پہلے ایک انگلی کھڑی کی, تو ملا جی دو پیادہ نے دو انگلیاں کھڑی کی. اچھا پھر اس نے تین انگلیاں کھڑی کی, ملا جی دو پیادہ نے چار انگلیاں کھڑی کی. اچھا پھر اس شیعہ مناظر نے یوں پانچ انگلیاں کھڑی کی, ملا جی دو پیادہ نے یوں مکہ بنایا. ٹھیک ہے, اب وہ شیعہ مناظر کہنے لگا بس ملا جی دو پیادہ جیت گیا اور میں ہار گیا. لوگ کہنے لگے یہ کیسے بھئی, آپ کیسے ہارے اور ملا جی دو پیادہ وہ کیسے جیتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے ایک انگلی کھڑی کر کے میں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے. تو ملا جی دو پیادہ نے کہا نہیں بھئی اللہ ایک نہیں ہے, دو ہیں, اللہ کے ساتھ نبی بھی ہے. اچھا پھر میں نے تین انگلیاں کھڑی کر کے میں نے یہ بتایا کہ بھئی تین ہیں, حضرت نبی علیہ السلام, حضرت علی اور حضرت حسین, تین. تو وہ کہنے لگا کہ ملا جی دو پیادہ نے چار انگلیاں کھڑی کر کے بتائیں کہ نہیں خلفائے راشدین وہ چار ہیں. اچھا پھر میں نے پانچ انگلیاں کھڑی کی تو میں نے کہا پانچ تن پاک ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ نہیں پانچ تن پاک نہیں ہیں, سارے یوں اکٹھے جمع ہو کر رہتے تھے اور صحابہ میں کوئی انتشار نہیں تھا, صحابہ میں اتحاد و اتفاق تھا, تو یہ آدمی جیت گیا. یہ اب اس سے آگے عجیب بات سنیں. اب وہ چلے گئے. اب ملا جی دو پیادے سے پوچھا کہ بھئی آپ کی مراد کیا تھی؟ وہ کہنے لگے میری مراد یہ تھی, اس نے جب ایک انگلی کھڑی کی نا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو نا انگلی ماروں گا. میں نے کہا میں دو انگلیاں ماروں گا. ہاں اس نے کہا میں تین انگلیاں ماروں گا. میں نے کہا میں چار انگلیاں ماروں گا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں یوں آپ کو تھپڑ ماروں گا. میں نے کہا میں تو یہ مکہ ماروں گا. کہتے میری یہ مراد تھی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ کیا ہے وہ ہار گیا. میں بات عرض کر رہا تھا, اب سبق کی طرف, وقت بہت تھوڑا ہے اور ہمارے دو مسئلے ہیں کہ اب راویوں سے گفتگو کو طرز کیا ہے, آپ نے گفتگو کرنی ہے, طرز کیا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے بات ثقلین پہ کرنی ہے. ثقلین سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. جب وہ کہے کہ بھئی میں ثقلین سے نہیں ہٹوں گا, آپ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس اصول پہ کار بند ہیں, بات ثقلین پہ ہوگی. لیکن میں یہ بات کہوں گا ثقلین سے مراد قرآن ہے اور اہل بیت ہے. قرآن تو موجود نہیں ہے. قرآن تو کہاں ہے؟ وہ 12ویں امام کے پاس غار میں ہے. قرآن تو موجود نہیں ہے. باقی بچ گیا اہل بیت. اہل بیت جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے حرامی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت یہ نسل چلی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اور حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے جو دو گواہ تھے وہ دونوں کافر اور مشرک تھے. تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ نکاح کے گواہ صدیق و عمر تھے. ہماری کتابوں میں بھی بات لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہ صدیق و عمر تھے. تمہارے نظریے کے مطابق صدیق و عمر دونوں کافر اور مشرک. جب حضرت فاطمہ اور علی کے نکاح کے گواہی کافر اور مشرک ہوئے, نکاح نہ ہوا, جب نکاح نہ ہوا آگے نسل ہی نہیں چلتی, تو جب نہ اہل بیت بچتے ہیں اور نہ ہی قرآن بچتا ہے, اب ہم بتائیں گفتگو کیسے کریں؟ نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ گئے نا؟ اس طرز پہ اب یوں اب اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. حضرت کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طرح واقعہ ہے کہ وہ بھی اس طرح جب اس نے گفتگو کی کوشش کی, حضرت نے یہ بات فرمائی, اب وہ لاجواب ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. تو میں بات کر رہا تھا یہ لوگ جب بھی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے سماع موتا کو درمیان میں لائیں گے. بھئی سماع موتا کا مسئلہ دور صحابہ سے مختلف ہی ہے, اس کو چھوڑو. مسئلہ گفتگو کرنی ہے استشفاء پہ کرو, عرض اعمال پہ کرو, ان مسائل پہ گفتگو کرو. اب سمجھو مسئلہ استشفاء کیا ہے. استشفاء کے مسئلے میں آپ تین باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 استشفاء کا معنی, نمبر 2 استشفاء کی قسمیں, نمبر 3 اس پہ دلائل کا وقت نہیں, اس پہ صرف ایک دلیل بس. تو استشفاء کا معنی کیا ہے؟ استشفاء باب استفعال کا مصدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی قبر پہ جا کر اس سے جا کر یہ دعا کر, اس سے یہ کرنا کہ اے قبر والے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری فلاں مراد کو پورا کر دے, یا اللہ میرا فلاں کام کر دے. یہ ہے. اس کی 3 قسمیں استشفاء کی. اب ان 3 قسموں میں ایک صورت بالاتفاق جائز ہے, ایک بالاتفاق ناجائز ہے, اور ایک ہماری اور ان کے درمیان مختلف ہی ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ قبر پہ یا قبر سے دور یہ کہتا ہے کہ یا الہی بحرمت فلاں میرا کام کر دے. یہ جائز ہے, یہ بالاتفاق جائز ہے. اس کو وہ بھی جائز مانتے ہیں, ہم بھی جائز مانتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ قبر پہ نہیں ہے اور کوئی بندہ یہ کہتا ہے اے قبر والے میرا فلاں کام کر دے. اب قبر والے سے مانگ رہا ہے, قبر والے کو کہہ رہا ہے اے صاحب قبر میرا یہ کام کر دے. جیسے کہتے ہیں کہ گھن ککڑ دے پتر, گھن ککڑ دے پتر, گھن گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی. یعنی یہ ہمارے ہاں یہ سرکی میں چلتے ہیں
کہ یہ ککڑ یہ مرغ لے لو اور ہمیں کیا ہے بیٹا دے دو، یہ صاحب قبر تو کہا جاتا ہے. تو یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے، چاہے عند القبر ہو چاہے قبر سے دور ہو، یہ بالاتفاق ناجائز ہے. اب تیسری صورت وہ اختلافی ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی ولی یا نبی کی قبر پہ جاتا ہے اور قبر پہ جا کر کہتا ہے کہ اے قبر والے آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، سفارش طلب کریں. اب یہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے کا دار و مدار ہے مسئلہ سماع موتیٰ پہ. جن لوگوں کے نزدیک سماع موتیٰ عام اموات کا سماع ثابت، ان کے نزدیک عام اموات کا استشفاء بھی ثابت، اور جن لوگوں کے نزدیک عام اموات کا سماع ثابت نہیں، ان کے نزدیک استشفاء بھی ثابت نہیں. یعنی جو قائلین سماع موتیٰ ہیں وہی قائلین استشفاء ہیں، اور جو قائلین عدم سماع موتیٰ ہیں وہی قائلین عدم استشفاء ہیں. اور باقی رہی بات انبیاء علیہ السلام کی، چونکہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں، جب انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے تو انبیاء کرام کے استشفاء میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اس مسئلے کا دار و مدار کس پہ؟ سماع موتیٰ پہ ہے. چونکہ باقی اموات کا سماع مختلف ہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں باقی عام اموات کا استشفاء بھی مختلف ہی ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کا سماع مختلف ہی نہیں ہے، انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا استشفاء بھی اتفاقی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ خود تعلیم القرآن جو ان کا رسالہ چھپتا ہے اس کے اندر بھی تحریر موجود ہے کہ چونکہ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جب انبیاء کے سماع کو تم نے اختلاف نہیں مانا، انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، تو پھر مان لو انبیاء علیہ السلام کا استشفاء بھی اتفاقی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ مسئلہ کہ مسئلہ استشفاء. باقی اس پہ دلائل کیا ہیں؟ چونکہ دلائل کا وقت نہیں، بس میں ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میں اسی آیت کی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے تشریح نقل کر دیتا ہوں. دیکھو اللہ رب العزت سورۃ النساء میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اس آیت کے دو جز ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں اس کا بیان ہے. اور نمبر دو نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد میں اگر کمی اور کوتاہی ہو جائے، نقصان ہو جائے، اور اس کی تلافی کی صورت کیا ہے. تو پہلے جز کے اندر انبیاء نبی کی بعثت کا مقصد کا بیان ہوا ہے، اور دوسرے جز کے اندر اس کی تلافی کی صورت کیا ہے اس کا بیان ہوا ہے. تو بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کے اوامر و نواہی کو پورا کیا جائے. نبی کی بعثت کا مقصد جشن منانا نہیں ہے، جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، جلوس نکالنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ. عجیب بات یہ ہے کہ عرب کی بچیاں، مدینہ کی چھوٹی بچیاں بھی سمجھتی تھی کہ نبوت کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت ہے. اس وقت کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی اینا المبعوث فینا لقد جئت بالامر المطاع. لقد جئت بالامر المطاع. وہ سمجھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس لیے بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ امر المطاع، ہم آپ کے ہر امر کی اطاعت کریں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 12 ربیع الاول آ گیا، اللہ کے نبی چونکہ اس دن پیدا ہوئے، اس لیے یہاں پر آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جھنڈیاں لگا دو، جلوس نکال دو، حلوے تقسیم کر دو اور مزے کرو. تو یہ ہے. اور آگے نمبر دو، دوسری بات آیت کا دوسرا حصہ فرمایا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک. اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اگر ان لوگوں سے گناہ ہو جائے، قصور ہو جائے، اے میرے محبوب جاؤوکا، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں. جاؤوکا، آپ کے پاس آئیں، آپ کو در در پہ نہ بلائیں. جاؤوکا، وہ آئیں کا مفعول بھی آپ کے پاس. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا ہیں جگہ جگہ پہ بلائیں اور یہ کہیں کہ سنا ہے کہ آپ ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تو عجیب بات یہ ہے کہ کیا ہے نظریہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا، کیا رہے سنا ہے، یعنی یقینی بات نہیں ہے، بس سنی سنائی بات ہے کہ آپ آتے ہیں. خود یعنی کیا ہے تاکید کر رہے ہیں اپنے مسئلے کو، بتا رہے ہیں کہ واقعی بات تحقیقی نہیں ہے، بس سنا ہے، اور آپ کیا ہیں ہر گھر تشریف لاتے ہیں.
بھئی تشریف وہ لاتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر نہ ہو، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو وہ کیسے تشریف لائے گا؟ تو فرمایا کہ جاؤ کا، یہ لوگ آپ کے پاس ہیں، اور پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے بھی معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور نبی بھی ان کے لیے معافی طلب کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ رب العزت کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو حکم ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، بندہ در اقدس پہ جائے، در نبوت پہ جائے اور جا کر اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرے، آیا یہ حکم دور نبوت تک خاص تھا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ حکم ہے یا نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تھا کہ آپ کی زندگی میں اگر کسی سے گناہ ہوتا تو وہ آپ کے پاس آتا، اسی طریقے سے یہ حکم آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ علامہ سمہودی نے وفاء الوفا کے اندر، اور علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں، علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ جس طرح یہ حکم دور نبوت تک تھا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ اب کوئی بندہ آپ کی قبر پہ جائے اور قبر پہ جا کر یہی بات کہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوئے، میں آپ کی قبر پہ آیا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا معافی کی درخواست کریں۔ تو حضرات یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام زندگی میں ان کے لیے مغفرت کرتے تھے، اسی طرح موت کے بعد بھی آپ ان کے لیے مغفرت فرمائیں گے۔ اچھا، اس پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بھی نقل کیا ہے معارف القرآن کے اندر کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی کی تدفین ہوئی، آپ کی تدفین کے 3 دن بعد ایک عرابی دیہاتی بدوی وہ آیا اور اس نے آ کر قبر اطہر پہ یہی آیت پڑھی۔ یہی آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، اے میرے محبوب آپ میرے لیے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا اور قبر سے آواز آئی قد غفر لک، کہ تیری مغفرت کر دی گئی۔ قبر سے آواز آئی یہ تیری مغفرت ہو گئی۔ اچھا، اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر، علامہ سیوطی کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ جلالین ہے نا، جلالین، اور ایک تفسیر در منصور بھی ہے، اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور علامہ سخاوی نے قول بدیع کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عتبی فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ فیقول اللہ تبارک وتعالی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما وقد جئتک ربی مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الى ربی ثم انشأ يقول یا خیر من دفنت فی التراب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اور پھر یہ اشعار پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثم انصرف اعرابی چلا گیا۔ حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ فغلبت عینی النوم، کہ میری آنکھوں پہ نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا یا عتبی الحق الاعرابی ان اللہ قد غفر لہ، اے عتبی اس آنے والے دیہاتی کی خبر سنا دو کہ یہ تو آیا اور تو نے جو استشفاء کیا اللہ رب العزت نے تیری مغفرت فرما دی۔ اچھا، اب توجہ رکھنا، اب آنے والا دیہاتی کیا اشعار پڑھ رہا ہے؟ یا خیر من دفنت فی التراب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ تفسیر در منصور میں یہاں تک ہے، لیکن بعض حضرات نے 2 شعروں کا اضافہ اور بھی کیا ہے۔ وصاحباک فلا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما ذلت القدم۔ اشعار کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ بہترین ذات، یا خیر من دفنت فی التراب اعظمه، جو زمین میں مدفون ہو گئی، فطاب من طیبهن القاع والاکم، اے وہ محبوب ذات جس کے دفن سے زمین کے اندر جو ہے سارے چٹیل، سارے میدان جو ہے یہ منور ہو گئے، روشن ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنه، میری جان میری روح فدا ہو ایسی اس قبر پہ جس میں انت ساکنه، کیا فرمایا؟ انت ساکنه یا انت میتہ،
کیا فرمایا؟ انت ساکن ہو. ایک ہوتا ہے لفظ ساکن، ایک ہوتا ہے لفظ میت. لفظ میت اور ساکن میں کیا فرق ہے؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ ہمارے شہد کارڈ بنتے ہیں نا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ساکن. ساکن فلاں یعنی جگہ ساکن فلاں. ہماری فقہ کے اندر ایک اصطلاح چلتی ہے کہ عورت کو جو ہے نا نفقہ اور سکنہ دینا ہے. سکنہ کیا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مردہ ہو چکی ہے، اسے کیا دینی ہے؟ قبر دینی ہے، رہائش دینی ہے نا. تو لفظ ساکن کا استعمال مردوں کے لیے نہیں، کس کے لیے ہوتا ہے؟ زندوں کے لیے ہوتا ہے. آنے والا دیہاتی اس کا نظریہ یہ تھا کہ لقبر انت ساکن ہو، اے میرے محبوب آپ اس قبر میں ساکن ہیں، آپ اس قبر میں زندہ ہیں، لا میتون، نہ کہ آپ اس قبر میں مردہ ہیں. تو آنے والے کا یہ نظریہ تھا. اور پھر عجیب بات یہ ہے، پھر یہ اشعار آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھے ہوئے موجود ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر عقیدہ حیات انبیاء یا عقیدہ توسل یہ عقائد شرکی عقیدے ہیں، یہ شرکی عقیدے ہیں، تو اللہ کے نبی تو دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ لا تعبد قبری وثنا، کہ میری قبر کو شرک کا گہوارہ نہ بنانا، میری قبر پہ یہ شرک نہ ہو، میری قبر پہ پوجا نہ ہو. اگر یہ عقیدہ شرکیہ ہے تو آج بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرکی عقائد کی تشہیر کرنے کے لیے اشعار کیوں موجود ہیں؟ سمجھ گئے کہ اگر عقیدہ شرکیہ ہے تو اشعار بھی تو شرکیہ ہوئی، کیونکہ اشعار کیا کہہ رہے ہیں؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، کہ جس قبر کے اندر آپ ساکن ہیں، آپ مدفون ہیں. اور پھر اس نے کہا وصاحبا کا فلا انساہما ابدا، اے میرے محبوب آپ کے یہ دونوں ساتھیوں کو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. فلا انساہما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم، میری طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے جب تک قلم لکھنے والے لکھتے رہیں، بولنے والے بولتے رہیں، میری طرف سے ان دونوں پر اور اللہ کے نبی پر سلامتی ہی سلامتی ہو. اور پھر آخر میں یہ شیخ تھانوی نقل کیا ہے انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما ذلت القدم، اے میرے محبوب آپ شفیع ہیں، آپ سفارشی ہیں، آپ ایسے سفارشی ہیں ترجا شفاعتہ، جن کی سفارش کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقبول ہی مقبول ہوگی. علی الصراط اذا ما ذلت القدم، پل صراط پہ جب قدم پھسل رہے ہوں گے اور قدموں کا وہاں پر جنت میں جانا اور یہ مشکل ہو رہا ہوگا، اس وقت اے میرے محبوب آپ ہی کے سہارا ہوگا، آپ کے علاوہ دنیا میں کسی اور کا سہارا نہیں ہوگا. تو یہ اس کو یعنی اس واقعے کو کتنے حضرات نے نقل کیا، اور اس واقعے کے معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا تو ان کا نظریہ یہی تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ استشفاء دلیل ہے کس کی؟ یہ عقیدہ استشفاء کی دلیل ہے، اس لیے تو کیا کر رہے ہیں اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات سمجھیں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے گزرے ہیں، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مراقب ہوا، میں دیکھوں کہ میرے اور حضرت مدنی کے مقام میں کیا فرق ہے. تو میں نے مراقبے میں یہ دیکھا کہ میں نے اپنا مقام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے قدموں میں پایا. امام الاولیاء ہیں مولانا احمد لاہوری، قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مراقبے کے اندر میں نے اپنا مقام حضرت سید حسین احمد مدنی کے قدموں میں دیکھتا ہوں. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک خاص نمبر چھپا تھا دارالعلوم دیوبند سے، جمعیت علماء ہند نے چھاپا تھا، شیخ الاسلام نمبر الجمعیت کے نام سے. اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ روضے پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے سلام کیا اور یہ کہا، جذبات کے اندر درس حدیث پڑھا رہے تھے، چونکہ 18 سال تک حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں روضے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے. اور درس حدیث دیتے ہوئے ادھر پڑھاتے ہوئے یوں قبر کی طرف ایسے جیسے بندہ ایک وجد کے اندر آتا ہے، جذب کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور کیفیت میں آئے اور قبر کی طرف دے کر کہنے لگے السلام علیکہ یا جدی، چونکہ سید تھے نا، السلام علیکہ یا جدی. تو قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی. اور اس علماء وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس وقت کا حاضرین کا جتنا بھی مجمع تھا انہوں نے قبر سے آنے والی یہ آواز سنی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے تقریباً آخر میں جہاں پہ حضرت نانوتوی کا قصیدہ بہاریہ نقل کیا ہے اور حضرت قصیدہ بردہ شریف نقل کیا علامہ بصیری کا، وہاں پہ جا کر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت امام رفاعی متوفہ 505 ہجری یعنی سن 5ویں صدی کا آدمی ہے، یہ قبر پہ تشریف لے گئے. جب قبر پہ پہنچے اور عجیب کیفیت میں تھے اور کیفیت میں کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں وہاں ہوتا تھا تو وہاں پہ میں
اپنا آپ کو درود و سلام بھیجتا، فرشتے پہنچاتے، میری روح کے سلام آپ کو پہنچتے تھے، لیکن جب یہاں میں آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اے میرے محبوب میں آپ کو سلام کروں، آپ سلام کا جواب دیں اور آپ کے سلام کا جواب میں سنوں۔ چنانچہ انہوں نے جب سلام کیا، سلام کا جواب کیا آیا؟ قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے اس ہاتھ کا مصافحہ کیا۔ اور اس وقت علماء فرماتے ہیں بعض حضرات کہ 90,000 کے مجمع نے یہ بات دیکھی، 90,000 کے مجمع نے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے واقعات دیکھو، یہ کرامات ہیں، یہ کیا ہے؟ کرامات کے قبیل سے ہیں۔ ہمارا استدلال ان سے نہیں ہے، ہمارا استدلال اس سے ہے کہ یہ جانے والے حضرات، یہ بڑے بڑے ائمہ، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ نظریے لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور آپ اپنی یعنی بندہ اپنی دعا کو استشفاء طلب کرے تو اس کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں۔ ہمارا استدلال اس سے ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یعنی بہت زیادہ اعتراضات ہیں ہمارے، خصوصاً فضائل اعمال پہ ہیں، فضائل درود شریف پہ ہیں۔ ایک اصولی بات ذہن نشین فرما لیں، ممکن ہے بعد میں موقع نہ ملے۔ فضائل اعمال پہ جتنے بھی اعتراضات ہیں، تمام اعتراضات کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 چیزیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پہ امید کر کے کہتا ہوں کہ فضائل اعمال پہ ہونے والا کوئی ایسا شبہ نہیں ہوگا جس کا آپ جواب نہیں دے سکو گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، میں انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلا اعتراض جو فضائل اعمال پہ ہے یا فضائل صدقات پہ ہے یا ہماری اور سوانے پہ ہے، اشرف السوانے ہے، انوار قاسمی ہے، تجلیات قاسمی ہے، انوار عثمانی وغیرہ جتنی بھی کتب ہیں، ان پہ قدر مشترک اعتراض کیا ہے؟ ہمارے اکابر کی کرامات پہ اعتراض ہے۔ ہمارے اکابر کی وہ کرامات ہیں اور ان کرامات کو کیا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اور کرامت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے، اور خود ان لوگوں کے حوالہ جات سے بھی ہے جو فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے اکابر کی کرامات موجود ہیں۔ وقت بڑا مختصر میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھو قرآن نے کرامات کو ذکر کیا یا نہیں؟ حضرت مریم نبیہ ہے یا ولیہ ہیں؟ ولیہ۔ اور ولی سے جو خر کے کام صادر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں نا، معجزہ تو نہیں کہتے۔ یہ میں اس سے وضاحت کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کوئی اشکال پیدا کر دے یہ تو معجزہ ہے، تو بھائی معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے نا، اس لیے۔ اچھا، تو حضرت مریم کے بعد بے موسم پھل آ رہے ہیں، یہ حضرت مریم کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ ذکر کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ اصحاب کہف انبیاء ہیں اولیاء ہیں؟ اولیاء ہیں۔ اصحاب کہف 313 سال سوئے ہیں یا نہیں؟ کون ذکر کر رہا ہے؟ قرآن۔ اچھا، حضرت سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جب انہوں نے فرمایا کہ یہ عرش کون لائے گا تو ان کا وزیر آصف بن برقیہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ تو یہ آصف بن برقیہ نبی تھا ولی تھا؟ یہ 3 اور بھی کافی واقعات ہیں۔ تو یہ واقعات جتنے بھی ہیں یہ اولیاء کے ساتھ پیش آئے، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ ایسے احادیث میں بھی ہیں، صحابہ سے بھی ہیں۔ صحابہ کرام دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیٹھے ہیں، خط لکھ رہے ہیں دریا نیل کو، اور دریا نیل کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ حضرت عمر یہاں زمین پہ بیٹھے ہیں، زلزلہ آتا ہے، زمین پہ جو ہے نا یوں کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پہ ظلم کر رہا ہے؟ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، جہاں سے آگ نکلتی ہے، حضرت تمیم داری کو بھیجتے ہیں کہ یہ لکڑی لو، میرا عصا لو اور آگ کو یوں پیچھے دھکیل کے آ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، صحابہ کرام نکلتے ہیں، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر، الاستیاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ نکلے، جب جنگلات میں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام فرمانے لگے جنگل کے شیروں کو کہ اے جنگلات کے شیروں ہمارے لیے جنگل خالی کر دو۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جنگلات شیر تک اپنے بچوں کو، اپنے سامان کو اٹھا کر باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ کرامات سے اس پہ کتابیں بھری پڑی ہیں، کتنی کرامات ہیں۔ خود وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا کہتے ہیں، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بلغت الحیران میں موجود ہے۔ حضرت صفحہ 8 پہ حضرت فرماتے ہیں میں مجدد الفسانی جو میرے یعنی شیخوں کے شیخ تھے، جیسے میں نسب سنا دیا آپ کو، میں ان کی قبر پہ مراقب ہوا۔ قبر پہ کیا دیکھتا ہوں؟ میں بیٹھتا ہوں اور مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ باہر نکلتا ہے اور میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ کرامات تو تمہارا اپنا مولوی بھی لکھ رہا ہے، تمہارا اگرچہ اپنا نہیں ہے لیکن تم اس کو اپنا تو مان رہے ہو نا۔ اس طرح غیر مقلدین ان کی داؤد غزنوی کی دیکھو۔ اچھا، اس طرح اور ان کے جتنے مولوی عبداللہ ان کی کرامات سے بھری پڑی ہیں۔
ہم کہتے ہیں جس طرح ان لوگوں تم قرآن کی کرامات کو مانتے ہو، احادیث کی کرامات کو مانتے ہو، اسی طریق سے یہ اکابر علماء دیوبند کی کرامات ہیں۔ اگر یہ کیسے کرامت ہے کہ ایک بزرگ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا؟ بھئی اگر انہوں نے 70 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اصحاب کہف سے پوچھو، وہ تو 300-1300 سال تک کچھ نہیں کھا پی رہے۔ اگر اعتراض اس بزرگ پہ ہے تو یہ اعتراض اصحاب کہف پر بھی ہے۔ ایک بزرگ جو ہے نا، وہ ایک رات کے اندر جو ہے 8 قرآن ختم کرتے تھے۔ بھئی 8 قرآن ختم کرتے تھے تو شاہ سید احمد شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دریا دجلہ کے کنارے پہ بیٹھ کے عصر اور مغرب کے درمیان قرآن ختم کرتے تھے۔ تو یہ کرامت ہے نا۔ تو جتنے بھی اشکالات ہیں، ساروں کا مدار، ساروں کی بنیاد یہ کرامات ہیں۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ فضائل اعمال کے اندر احادیث ضعیف ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر احادیث کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ ممکن ہے آپ نے اصول پڑھ لیا ہو کہ ضعیف احادیث اور ضعیف حدیث کے بارے میں اصول یہ ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اصول علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید واذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید وکذلک ما علیہ العلماء فی فضائل الاعمال، کہ جب مسئلہ حلال اور حرام کا ہو، جب مسئلہ حلت اور حرمت کا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوب سند کو چیک کرتے ہیں، ہم سند کی چیکنگ کرتے ہیں کہ اس کے راوی کیسے ہیں، اس کے رجال کیسے ہیں، ثقہ ہیں، ضعیف ہیں، حدیث مرسل ہے، کیا ہے، پوری تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن جب وَإِذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ، مسئلہ ترغیب و ترہیب کا ہو، مسئلہ فضائل کا ہو، پھر کیا کرتے ہیں؟ شددنا تساہلنا فی الاسانید، پھر ہم اسانید میں چشم پوشی کرتے ہیں، پھر ہم اسانید کے اندر خوب چیکنگ نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاء فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، اور یہی موقف علماء کا فضائل اعمال کی تمام روایات میں ہے۔ عمل کی روایت ہو، فضیلت کی روایت ہو، نماز کے پڑھنے کی روایت ہو، زکوٰۃ دینے کی ترغیب و ترہیب کی روایت ہو، پھر اس میں بھی اکابر کا مسلک اور منہج یہی رہا ہے کہ وہ ضعیف روایات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال پہ اعتراض کرنا ہے، فضائل اعمال پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے جا کر اعتراض کرو امام احمد بن حنبل پہ جنہوں نے یہ اصول دیا، اور پھر اعتراض کرو علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی پہ جنہوں نے یہ اصول نقل کیا۔ تو یہ 2 باتیں۔ اور تیسری بات عموماً کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ کیا ہے کہ جی یہ جو فضائل اعمال کے اندر احادیث لکھی ہے نا، یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ احادیث کیا ہیں؟ قرآن کے خلاف ہیں۔ جب احادیث قرآن کے خلاف ہے ہم کیسے لیں؟ یہ عموماً چلتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، بلکہ عوام کو سمجھانے کا طرز یاد رکھ لو، عوام میں یہ بات کیسے سمجھانی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یہ کہے نا کہ فضائل اعمال میں احادیث جو ہیں قرآن کے خلاف ہیں، اب یہ پوچھیں بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کو۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہم اس 14ویں صدی میں ہیں، ہم دور نبوت سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، ہم اعمال سے دور، ہمارا علم کم، اس ساری باتوں کے باوجود کیا ہم میں سے کوئی ادنا سا مسلمان بھی یہ جرأت کرے گا کہ نبی علیہ کے قرآن کے خلاف کوئی بات کرے؟ بتائیں نا، کیا کوئی ادنا سا مسلمان یہ جرأت کرے گا کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرے؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ ہمارا سوال یہ ہے جب ادنا سا مسلمان بھی قرآن کے خلاف بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا، ہمارا سوال یہ ہے اللہ کے نبی، حدیث نام ہے اللہ کے نبی کے قول فعل اور تقریر کا، پھر نبی جس پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جو اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں، وہ قرآن کی مخالفت کیسے کر رہے ہیں؟ اب یہ طرز ایسا ہے کہ عوام اس بات کو سمجھے گی۔ یہ باقی علماء کے اشکالات ہیں، علمی اشکالات، وہ الگ باتیں ہیں کہ قرآن حدیث میں تعارض آ جائے، تطبیق کے اصول کیا ہیں، وہ ایک الگ بحث ہیں، لیکن عوام کو تو کم از کم سمجھایا جا سکتا ہے نا۔ اور دیکھ، اور حقیقت یہی ہے، فقیہ النفس علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خط لکھا، اور خط لکھ کر فرمایا کہ مولانا گنگوہی آپ اپنے حالات لکھ کر نہیں بھیجتے، جیسے ہوتا ہے نا شیخ مرید کا اطلاع اور احوال اطلاع اور یہ کرنا چاہیے، آپ تو اپنے اطلاع احوال لکھ کر نہیں بھیجتے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جوابی خط لکھا، خط یہ لکھا، حضرت میں تو کچھ نہیں ہوں، بس آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت نے 3 کیفیتیں پیدا فرما دی ہیں۔ نمبر 1، مدح اور ذم میرے لیے برابر ہو گئی ہے، کوئی میرے سامنے مدح کرے، کوئی میرے سامنے مذمت کرے، مجھے اس کا ذرا بر پرواہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، سنت طبیعت بن گئی ہے۔ سنت کیا بن گئی ہے؟ طبیعت۔ جس طرح بندہ پانی نہ پیے پیاس لگتی ہے، کھانا نہ یعنی پیاس محسوس کرتا ہے اور الجھن محسوس کرتا ہے، کھانے کا بھی یہی ہے۔ اس طرح جب تک سنت پر عمل نہ کروں، اس وقت تک کیا ہے، یعنی مجھے چین اور سکون نہیں آتا۔ اور نمبر 3،
میرے لیے اللہ رب العزت نے نصوص کو ایسے کھول دیا ہے کہ مجھے قرآن اور احادیث میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا۔ اور پھر سننا، دارالعلوم دیوبند کا صدر مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یا غالباً جلالین کا مطالعہ کر رہے تھے، تو جب اس آیت پر پہنچے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو فوراً ایک ذہن میں اشکال اور شبہ پیش آیا کہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ جو بندہ جو عمل کر کے گیا جو بعد والے کے اعمال اس کو نفع نہیں دیں گے، جبکہ احادیث تو ایصال ثواب کو ثابت کر رہی ہیں۔ تو قرآن ایک آیت کی نفی کرتا ہے، احادیث اسی بات کا ثبوت کرتی ہیں، تو یہ تو احادیث اور قرآن کی اس آیت میں تعارض ہے۔ جب یہ تعارض فوراً ذہن میں آیا، چونکہ وہ آج کے ملا کی طرح نہیں تھا کہ جب یہ تعارض ذہن میں آتا فوراً کہہ دیتا یہ احادیث ضعیف ہیں، یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں، ان احادیث کو چھوڑو، بلکہ کیا، چونکہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی تھا اور دیوبند کا تربیت یافتہ تھا، وہاں سے نکلے، دیوبند سے گنگو 27 میل کا سفر ہے، 27 میل کا فاصلہ ہے، راتوں رات سفر کیا، سفر کر کے صبح تہجد کے وقت جا کر گنگو پہنچتے ہیں۔ گنگو پہنچے، حضرت گنگوہی کی خانقاہ پہ دروازے پہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی جب باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی عزیز الرحمان خیریت تو ہے؟ کوئی دیوبند میں فوتگی ہو گئی، کیا ہوا؟ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت رات کو سوتے ہوئے ایک اشکال پیدا ہوا، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ اشکال اندر رہ جائے اور میں مر جاؤں اور قرآن و حدیث کے اشکال میرے سینے میں لے کر میں دفن ہو جاؤں، اس اشکال کے لیے میں نے راتوں رات کا سفر کیا اور وہ آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں آپ سے اشکال کرنے لگا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے وہ اشکال کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ احادیث یہ آیت اصال ثواب کی نفی کر رہی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو بندہ کر کے گیا ہے بندے کو وہی ملنا، پیچھے والوں کے اعمال نفع نہیں دیں گے، اور احادیث اصال ثواب کہہ رہی ہیں کہ جب بندہ چلا جائے بعد والوں کا بھی نفع دے گا۔ قرآن اور حدیث میں تعارض ہے۔ حضرت گنگوہی چونکہ ان پہ علوم کھل چکے تھے اور ان کے بارے میں جیسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے قرآن اور احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، حضرت فرمانے لگے مفتی عزیز الرحمان قرآن کافر کی بات کرتا ہے کہ کافر کو مرنے کے بعد نفع نہیں دے گا، اور احادیث مسلمان کی بات کرتی ہیں کہ مسلمان کو مرنے کے بعد دوسروں کے اعمال نفع دیں گے۔ اب یہ دیوبند کا یہ ہے، ہمارے یہ ہیں اکابر، اور ان پہ کیا الزامات اور اتہامات، اس پہ بارش، اور پھر کیا ان کے عقائد و نظریات۔ اس لیے ہم یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں، ہمارے اکابر پہ ہونے والے شبہات، ہمارے اکابر پہ ہونے والے اعتراضات، اس کو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے یہ ان کا تفرد ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ ہمارے اکابر پہ جتنے بھی اشکالات ہیں، جتنے بھی شبہات ہیں، ان کی جوابات موجود ہیں۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ جیسے استاد جی بار بار فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بس جن کو آتے ہیں ان کی بات جانا نہیں ہے، جن لوگوں کو آتے ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ان کی بات جانا نہیں ہے، اور پھر کیا ہے اکابر کے بارے میں نظریہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث قرآن کے مخلاف ہے، اگر آپ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں اور یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب اور علامہ حضرت گنگوہی کا یہ واقعہ ذہن نشین فرما لیں، تو اس سے آپ عوام کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں بھائی یہ بات نہ کہو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، جو سمجھدار ہیں، جو ماہرین فن ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس حدیث کی تعبیر کیا ہے، اس حدیث کی کیا ہے تعویل کیا ہے۔ تو یہ تین اصول آپ ذہن نشین فرما لیں، انشاءاللہ جتنے بھی شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بس بات تو یہ ہے کہ ہاں اب آ جائیں مسئلے پہ، عرض اعمال پہ۔ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں کہ ہماری فائل کیوں نہیں ہوئی۔ استاد جی صبح بھی یہ بات فرما رہے تھے کہ فائل میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، فائل میں کیا ہے سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس لیے عرض اعمال کا مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ یہ میں 5 منٹ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں عرض اعمال کا مسئلہ کیا ہے۔ استشفاء کا تو سمجھ آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہے کہ بھائی پورا 1.5 گھنٹہ لگا دیا، نہ مسئلہ استشفاء پہ پڑھایا نہ مسئلہ عرض اعمال پڑھایا، پتہ نہیں کیا ادھر ادھر لگا رہا۔ بھئی یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں، یہ اصولی مباحث ہیں، ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ فائلیں لے کر چلے جاؤ گے، فائلیں تم وہاں پر پڑھتے رہو گے، اور وہاں پر باقی جو ہے یہ جو ہماری یہ جو اساتذہ کی تقریریں ہیں، یہ جو تعبیرات ہیں، یہ جو اصولی مباحث ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ یہاں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور بہت نامی گرامی عالم ہیں، انہوں نے فون کیا حضرت استاد جی کو کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر انہوں نے تقریباً 57 اعتراضات ہیں فضائل اعمال، صدقات، بہشتی زیور، ہدایہ، عالمگیری، ان کتابوں پر، اور وہ یہ پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ استاد نے فرمایا کہ آپ تو بھی بہت بڑے ہیں، آپ تو نہیں آ سکتے، آپ ایسا کریں اپنے کسی شاگرد کو ہمارے پاس بھیج دیں، وہ ہم سے یہ کر پڑھ کر چلا جائے،
چھٹیاں تھیں، عید کا موقع تھا، یہاں پر صرف چند حضرات موجود تھے. تو وہ آدمی اس عالم نے اپنا ایک بیٹا، ایک بھانجا اور ایک شاگرد، دو شاگرد، 4 آدمیوں کو کار پہ روانہ کیا. وہ کار پہ پڑھنے کے لیے، اور انہوں جب یہ شبہات پیش کیے تو حضرت ساجد نے ان کو فرمایا، میرا فرما دیا کہ آپ یہ ان کے سامنے رکھیں. وہ میرے سامنے آئے، جیسے انہوں نے مجھے کاغذ دیا، میں نے کہا یہ کاغذ آپ اپنے پاس رکھیں. میں نے کوئی ایک شبہ بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا میں تمہید اصول آپ کو میں بتا دیتا ہوں، میرا اصول آپ سمجھ لیں. اصول سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی اعتراض بچ جائے پھر میں آپ سے کہوں گا اب بتاؤ کون سا اعتراض ہے. اب جب میں نے یہی 3 اصول نقل کیے، میں نے بہت اختصار سے نقل کیے، وہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو کے اندر پورے اصول نقل کیے. اصول نقل کرنے کے بعد اب میں نے کہا اب لو وہ فائل، وہ پمفلٹ جو وہاں وہ لوگ تقسیم کر رہے تھے، وہ فائل دکھاؤ، اس کے اندر اعتراضات کیا ہیں. اب وہ اعتراض خود پڑھتا، میں کہتا خود جواب دے، چونکہ مولوی بھی تھے، وہ خود اعتراض پڑھتا خود جواب دیتا، خود اعتراض پڑھتا خود جواب دیتا. اور پھر چونکہ میں نے ان کو دکھا دیا تھا کہ یہ کرامت جو ہے ہماری کتابوں سے نہیں، اس کرامت کو تو تم نے بھی مانا ہے نا، تمہاری کتابوں سے بھی ثابت ہے. جب یہ میں نے سامنے رکھے، اس کے بعد وہ کہنے لگا الحمدللہ استاد جی یہ تو 57 اعتراضات ہیں. اس کا جملہ سننا، یہ تو 57 اعتراضات ہیں، اگر اس طرح کے وہ 57-100 اعتراضات بھی پیش کر دینا اب انشاءاللہ ہم مار نہیں کھائیں گے. یہ ہے اصول، آپ سمجھ کے چلے جائیں انشاءاللہ. ہم اللہ کی ذات سے پوری امید کر کے کہتے ہیں اگر یہ اصول آپ نے دل نشین فرما لے، کسی موقع پہ آپ کو الجھن پیش نہیں ہوگی. اب دیکھیں مسئلہ عرض اعمال. عرض اعمال کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اعمال جو ہم یہاں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پہ پیش ہوتے ہیں. ہمارے اعمال اجمالی طور پہ اللہ کے نبی پر پہنچائے جاتے ہیں. اس پہ دلائل کیا ہیں؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس آیت کے تحت علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی میں، اور علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معرف قرآن میں، یا دیگر کئی حضرات نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ کے نبی پر امت کے اجمالی اعمال پیش ہوتے ہیں. مسند بزار کے اندر بھی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم فما رأیت من خیر حمد تعرض علی اعمالکم، کہ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں. فما رأیت من خیر حمدت اللہ، جو اچھا عمل ہوگا میں تعریف کروں گا، اللہ کی مدح و ثنا کروں گا، اور جو برا عمل ہوگا میں اس پہ استغفار کروں گا. اب اس حدیث کو کافی محدثین اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. اور امت کا کیا ہے؟ عمل رہا ہے. اچھا اس پہ آپ دیکھ لیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے ہیں، خطیب بغدادی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی قبر پہ تشریف لے گئے. جب قبر پہ پہنچے تو وہاں پر جا کر انہوں نے نماز پڑھی تو اپنے شاگرد کو کہا کہ بھئی آپ نے نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا. نماز میں رفع یدین نہیں کیا گیا، نماز پڑھی گئی. تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لمبا قصہ ہے، علامہ بغدادی نقل کیا ہے. اس قصے کی یعنی 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ معلوم ہو گیا کہ امام شافعی کے نزدیک امام صاحب کا مقام کیا تھا. امام صاحب کا مقام کیا تھا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام شافعی امام حنیفہ کے اختلاف. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جن کا مشہور قصیدہ ہے امام صاحب کے بارے میں، انہوں نے بھی اس قصیدے کے اندر 2 اشعار نقل کیے ہیں جس کے اندر انہوں نے امام صاحب کا مقام نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ باحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ یبیت مشمرا سحر اللیالی وصام نہارہ للہ خیفہ لقد رأیت العائبین له صفاحا خلاف الحق ما حجج ضعیفہ وکیف یحل ان یؤذى فقیہ له فی الارض آثار شریفہ وقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم لطیفہ بأن الناس فی فقہ عیال علی فقہ الامام ابی حنیفہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ان کا قصیدہ. آخری اشعار بھی یہی ہیں کہ پوری میں یہ امام عبداللہ بن مبارک کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک کی مدح کا ہر بندہ قائل ہے. عبداللہ بن مبارک بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے. اب سمجھنا اس میں ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین کا مسئلہ جو کفر اور اسلام کا مسئلہ ان حضرات کے نزدیک نہیں تھا جیسے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اگر یہ بات ہوتی تو امام شافعی قبر پہ کھڑے ہو کر کبھی رفع یدین نہ چھوڑتے. اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی امام شافعی کا نظریہ تھا کہ میرا یہ عمل امام ابو حنیفہ پہ پیش ہو رہا ہے، اس لیے تو کیا کہا کہ مجھے اس قبر والے سے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں اس قبر پہ کھڑے ہو کے جو قبر والا ساری زندگی ترک رفع یدین کا قائل رہا ہے میں اس کے ہوتے ہوئے رفع یدین کیسے کروں. تو یہ کئی اس واقعے سے کئی اسباب نکلتے ہیں. باقی ایک شبہ پیش کر دیں گے کہ بھائی اس عقیدے کی عملی زندگی سے کیا واسطہ ہے، اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں 2 باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے
آپ جو ہے نا یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک کھانے کے اندر یہ ہے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت استاد جی حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم وہ تشریف فرما ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک آپ کی یہ کیفیت ہے. اور ایک آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دونوں کی کیفیت میں فرق ہوگا یا نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے نا. جب استاد جی ہیں موجود ہیں آپ نے فوراً بڑے ادب سے کرنا ہے، یا ابھی وفاق کا امتحان گزرا ہے، طلباء امتحان دے رہے ہیں، ایک ہے نگران موجود ہے، نگران طالب علم کو پتہ ہے مجھے نگران دیکھ رہا ہے، اور ایک یہ نگران موجود نہیں ہے، نگران تو باہر کھڑا ہوا ہے. اب اس اور اس میں کیفیت میں فرق ہے. ایک ہمارا نظریہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی پر ہمارے اعمال پیش نہیں ہوتے، اللہ کے نبی ہمیں نہیں دیکھ رہے، ایک یہ نظریہ ہے. اور ایک یہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب ہمارا نظریہ یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال اللہ کے نبی پہ اجمالی طور پہ پیش ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہماری عمل کی کیفیت میں اور ہماری ایک کیفیت میں فرق ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ ہم یہاں ہوں اور ہماری یہ کیفیت نہ ہو، اور اس وقت اعمال کی کیفیت بھی بدل جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس لیے عملی زندگی کا اس کا بہت بڑا واسطہ ہے. باقی کہتے ہیں اجمالی، ہم نے جب کہا نا اجمالی طور پہ پیش ہوتے ہیں، اب جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ ختم. اگر پیش ہوتے ہیں تو پھر کیا نبی حاضر ناظر ہیں؟ پھر کیا نبی سن رہے ہیں؟ کیا نبی دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر تو یہ بریلویوں والا عقیدہ ہے. بھئی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں اجمالی طور پہ پہنچائے جا رہے ہیں، اجمالی طور پہ نبوت کے اعمال آپ پر کیا ہیں؟ آپ کے در پہ پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ آخر میں مسئلہ عرض اعمال بھی ذکر کر دیا ہے اور مسئلہ استشفاء بھی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ فتن کا تعاقب بہت ضروری ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اکابر پر ہونے والے شبہات کے اعتراضات کو سمجھنا، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. تیسرے یہ ہے کسی بھی فرقے سے گفتگو کرنی ہو اس کی بنیادی اور تمہیدی باتیں سمجھ لیں. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنے عقائد کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.